مخلص رمضان المبارک کا آغاز ہو چکا ہے اور ہم انشاءاللہ اس کا افطار بھی کریں گے، اور اپنے میزبان بلال احسن اور ہیرا جاوید آپ کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں۔ اور پروگرام کے آغاز میں ہم اپنے موضوع کی بھی بات کریں۔ موضوع ہمارا اعتکاف ہے۔ اعتکاف وہ ایک سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو آخری عشرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کو ایک مخصوص حصے تک جو ہے وہ اپنے آپ کو باؤنڈ کر کے اور اس میں پھر عبادات کا جو ہے وہ اہتمام کرتے تھے اور مختلف معاملات تھے۔ یقیناً ہمارے دینی اسکالرز جب ہم اس موضوع پر ان سے بات کریں گے تو ہماری رہنمائی بھی کریں گے اور اس پر ان سے تفصیل سے بات بھی ہوگی۔ ابھی ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ قاری عمر فاروق نقشبندی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم گزارش کریں گے کہ وہ تلاوت کلام پاک سے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء
والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. اللہ جزاک اللہ. قاری عمر فاروق نقشبندی تھے جو تلاوت کلام پاک سے پروگرام کا آغاز کر رہے تھے. ہیرا ہمارا جو موضوع ہے اعتکاف، آپ نے دیکھا کہ ظاہر اب تو کووڈ کے حوالے سے بڑی پابندیاں لگ گئی ہیں کہ اب ہم اس طرح سے مساجد میں سب کو کھلے عام جو ہے وہ زیادہ تعداد کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، اسی طرح اب سلسلہ جو چلے گا وہ یہ ہوگا کہ گھروں میں، پہلے تو ہمارے ہاں یہ ہوتا تھا کہ مساجد کے اندر باقاعدہ آپ دیکھتے تھے کہ مرد حضرات بیٹھتے تھے اعتکاف، اور خواتین جو ہے وہ گھروں میں اعتکاف بیٹھتی تھیں. تو اب ذرا تھوڑی سچویشن مشکل ہو جائے گی، ڈفرینٹ ہو جائے گی بالکل، اور اس پہ جو ہے ہمیں یقیناً رہنمائی بھی ملے گی کہ گھروں میں مرد کیسے بیٹھیں اعتکاف. ٹھیک ہے، اسی طرح اور بھی سوالات ہیں ہمارے جو ہم اپنے دینی اسکالرز جیسے ہی وہ ہمیں جوائن کریں گے تو ان اسکالرز سے بھی ہم اپنے جتنے بھی اعتکاف سے متعلق سوالات ہیں وہ کریں گے. ابھی ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور ہمارے ساتھ عبد المنان قادری موجود ہیں نعت خواں. ہم ان سے گزارش کریں گے کہ وہ نعتیہ کلام ہمارے ناظرین کے سامنے پیش کریں. ہاں تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ سیدہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، 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 محسن علی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ یا سیدہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ سیدہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ. اور مصطفیٰ کو مانگنا پڑا، مصطفیٰ کو مانگنا پڑا، تب کہیں ملی ہے فاطمہ، تب کہیں ملی ہے فاطمہ سیدہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ. اور لاڈ میں ختیجہ کہتی تھی، لاڈ میں ختیجہ کہتی تھی کہ رب کی لاڈلی ہے فاطمہ، رب کی لاڈلی ہے فاطمہ سیدہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ. اور لایا بھی جھومنے لگا، لایا بھی جھومنے لگا، کب سجدہ کر رہی ہے فاطمہ، سجدہ کر رہی ہے فاطمہ یا سیدہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ. اور آئے حسن بوقت ظہور، آئے حسن بوقت ظہور، عصر پڑھ رہی ہے فاطمہ، عصر پڑھ رہی ہے فاطمہ یا سیدہ، عصر پڑھ رہی ہے فاطمہ، تو
बड़ी सखी है फातिमा सैयदा तू बड़ी सखी है फातिमा तू बड़ी सखी है फातिमा। अब्दुल मन्नान कादरी हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने बड़ा ही खूबसूरत हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हवाले से कलाम पेश किया हमारे नाज़रीन के सामने। ख़वातीन व हज़रात, मौजू की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। हमारे दीनी स्कॉलर्स हमें जब ज्वाइन करेंगे, अभी हमें एक वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी ब्रेक का, इसके बाद प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाएंगे। इसकी वजह से हुकूमत ने ये ऐलान किया है कि अब एहतिकाफ जो है मर्द हजरात वो भी घरों पर ही करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दीनी स्कॉलर्स हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इस दौरान डॉक्टर अख्तर हुसैन अज़मी मारूफ दीनी स्कॉलर हैं, मुख्तलिफ चैनल्स पे नुमाइंदगी करते रहते हैं और रहनुमाई भी करते रहते हैं आवाम की। इसी तरह डॉक्टर शफाकत अली बगदादी अल-अज़हरी भी मौजूद हैं हमारे साथ, जो जामिअतुल अज़हर से फारिगुल तहसील हैं, वो भी हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद हैं। मौजू बहुत अहम है एहतिकाफ, आपने उसकी बात की और उसके साथ साथ आपने एक हमें खबर भी दी कि एहतिकाफ जो है इस बार मसाजिद में मर्द हजरात नहीं बैठ सकेंगे। तरीकाकार क्या होगा? बिल्कुल, ये सवालात होंगे जो हम अपने दीनी स्कॉलर से इस हवाले से रहनुमाई भी लेंगे। डॉक्टर साहब आपसे आगाज़ करते हैं, एहतिकाफ से क्या मुराद कहा गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहतिकाफ का माना किसी एक जगह पे जम के बैठ जाना भी है और गर्वीदगी इख्तियार करना और इंतहाई अकीदत के साथ किसी के साथ कमिटमेंट रखना, ये भी एहतिकाफ का माना है। जैसे कि कुरान पाक में भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी गुमराह कौम को ये बात कही थी कि बुतों के साथ जो तुम इतना यानी जुड़े हुए अंतुम लहा आकिफून के इतनी गर्वीदगी तुमने किस वजह से इख्तियार की हुई है। तो असल में दीन इस्लाम के अंदर एहतिकाफ से मुराद ये है कि एक बंदा मोमिन का कुछ वक्त के लिए अल्लाह ताला के लिए अपने आप को बाकी दुनिया के कारोबार से अलग करके किसी एक जगह पर जमकर बैठ जाना। और बिलखसूस इसमें फिर जब हम यानी रमज़ान के हवाले से आते हैं या एहतिकाफ की असल बुनियाद की तरफ आते हैं, तो इससे मुराद है कि मस्जिद के अंदर आदमी का बैठना। ये एहतिकाफ नफल भी है और सुन्नत मुअक्कदा यानी ये और इसी तरह मुस्तहब के ज़िम्रे में भी आता है। तो ये जो रमज़ानुल मुबारक का एहतिकाफ है, इसको यानी फ़ुक़हा ने सुन्नत मुअक्कदा, ऐसी सुन्नत मुअक्कदा जो किफ़ाया है, यानी कुछ लोग अगर इसको अदा कर देते हैं तो बाकी सारी उस बस्ती से इसका हक़ अदा हो जाता है। लेकिन अगर कुछ भी अदा ना करें तो फिर इस यानी कि वो गुनाहगार होगी वो बस्ती। क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल ही एहतिकाफ फरमाया करते थे। जब से रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हुए, आप मदीने में तशरीफ़ लाए, हर साल ही, एक साल आप नहीं कर सके थे तो अगले साल आपने डबल एहतिकाफ किया, 20 दिन का एहतिकाफ किया। तो और कहा जाता है वो आखिरी रमज़ान था वसल्लम का। बिल्कुल। डॉक्टर शफाकत अली बगदादी जान पड़ेंगे। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि एहतिकाफ के दीन में फजीलत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहतिकाफ का माना मफ़हूम जैसे बयान किया जा रहा है कि दुनिया से कट कर अल्लाह की बारगाह में आ जाना और अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक़ कायम कर लेना। ये तारीख़ी तौर पर चला रहा है, यानी एहतिकाफ खलवत का नाम है, उज़लत का नाम है, दुनिया से कट कर लायदा होने का नाम एहतिकाफ है, खलवत है, चिल आप जिसे कहते हैं, खलवत में चले जाना, अल्लाह की इबादत करना। ये तरीका शुरू से चला आ रहा है। अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम वो अल्लाह की बारगाह में खलवत करते रहे हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का कुरान मजीद में वाक़या है कि हमने 30 दिनों का वादा लिया, फिर 40 दिन पूरी कर दी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो अल्लाह से मिकात के लिए गए, मुलाकात के लिए खलवत में। इसी तरह हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, वाइज़ आहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल अन तहिरा बैतिया लित्ताइफीना वल आकिफीना वर्रुकाइ सुजूद। अल्लाह फरमाता है हमने हज़रत इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम से ये वादा लिया कि आप बैतुल हराम, मस्जिद हराम को तवाफ़ करने वालों के लिए, सजूद करने वालों के लिए, रुकू करने वालों के लिए साफ़ करें।
یعنی مسجد کے اندر اعتکاف کرنا، مسجد حرام میں اعتکاف کرنا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھا تو تب بھی اللہ ان سے وعدہ لے رہا ہے نا کہ جو میرے اعتکاف کے لیے آتے ہیں، میرے گھر میں آتے ہیں، آپ ان کے لیے مسجد کو صاف کریں۔ تو اس میں سے ایک نقطہ تو یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ مسجدوں کو، اللہ کے گھروں کو، عبادت گاہوں کو صاف کرنا یہ سنت ابراہیمی اور اسماعیلی بھی ہے۔ یعنی حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے اللہ نے گھر کو صاف کرنے کا وعدہ لیا تھا، اور یہ ایک مبارک عمل ہے۔ تو جو اعتکاف کرنے آتے تھے ان کو سہولتیں دینا، ان کے لیے مسجد میں انتظام کرنا، یہ بھی اللہ کے ہاں بہت مقبول ہے۔ تو اعتکاف کی فضیلت بائیں طور ہے کہ یہ وہ چیز ہے جس کے ذریعے انسان اپنے نفس کو مہذب بناتا ہے۔ انسان کے اندر ایک نفس ہے جس کے اندر دونوں طرح کی خوبیاں موجود ہیں، اس کے اندر دونوں پہلو موجود ہیں، خیر کی بھی اس کے اندر طاقت ہے اور شر کی بھی طاقت ہے۔ اب انسان جب تک اپنے نفس کا محاسبہ نہیں کرتا، اس پر توجہ نہیں دیتا، تو پھر اس انسان کے نفس میں جو شر کی طاقت ہے وہ غالب آ جاتی ہے اور خیر کی طاقت مغلوب ہو جاتی ہے۔ روزہ بھی اسی لیے جو ہے یہ سارے کام اسی کے لیے، اسی کو تہذیب دینے کے لیے۔ اگر وہ انسان نفس پر عمل پیرا نہیں ہوتا، نیک کام نہیں کرتا، تو شر غالب ہو جاتا ہے۔ اگر نیک کاموں میں کثرت کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں خلوت کرتا ہے، بالکل، یعنی لوگوں سے کٹ کر کچھ دنوں کے لیے صرف اللہ کے لیے وہ اپنے دن نکال کر بیٹھ جاتا ہے، یعنی صبح اٹھتا ہے تو تب بھی اللہ کا نام لے رہا ہے، دن کو بھی پورے وہ دن جو جتنے بھی وہ مخصوص کرتا ہے وہ صرف اللہ کے لیے نکالتا ہے۔ تو یہ جو طریقہ کار ہے اس کے ذریعے اس کا نفس جو ہے وہ مہذب ہوتا ہے، یعنی نفس میں خیر آتی ہے، خیر کے غلبے کی وجہ سے شر میں کمزوری آتی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، وہ بندہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اور وہ بندہ ناکام ہو گیا جس نے اپنے نفس کو شر اور برائی کی راہ پر چلایا۔ تو یہاں پر جو ہے اعتکاف کی فضیلت اس حوالے سے بھی ہے کہ یہ بندے کے نفس کا تزکیہ کرتا ہے، ایک ذریعہ ہے، جیسے روزہ ایک ذریعہ ہے، اسی طرح خلوت اور اعتکاف بھی ایک ذریعہ ہے۔ اس کے ذریعے سے بندے کو اللہ کی طرف اور خیر کی راہ پر چلایا جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب بالکل ہم موضوع کو آگے بڑھائیں گے، ابھی وقت ہوا چاہتا ہے نیوز بریک کا، اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس موضوع کو آگے لے کے چلیں گے اور فضائل کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب سے مزید رہنمائی لیں گے۔ فضیلت و اہمیت کے حوالے سے ڈاکٹر اختر حسین اعظمی کچھ عرض کرنا چاہ رہے تھے اس حوالے سے، ڈاکٹر صاحب کیا کہنا چاہ رہے تھے آپ؟ اعتکاف کی فضیلت میں یہ بڑی اہم بات فرمائی ہے کہ جس کسی شخص نے 10 دن کا اعتکاف رمضان کے اندر کیا، اس کو ایک عمرے کا ثواب حاصل ہو۔ ماشاءاللہ، صحیح۔ تو گویا اعتکاف نعم البدل ہے، اگر ایک آدمی عمرہ نہیں کر سکتا تو وہ یہ کام کر لے۔ صحیح۔ اور اعتکاف کی فضیلت میں ایک اور پہلو بھی ہے کہ سب سے افضل اعتکاف وہ ہے جو خانہ کعبہ کے اندر کیا جائے، جیسے ڈاکٹر صاحب بھی خانہ کعبہ کا ذکر کر رہے تھے کہ پہلا اعتکاف تو وہیں سے شروع ہوا ہے، بالکل آغاز اس کا۔ تو دوسرا پھر یہ ہے کہ وہ مسجد نبوی میں کیا جائے، درجے میں دوسری فضیلت یہ ہے۔ اور اس سے کم تر درجے میں ہے کہ بیت المقدس کے اندر اعتکاف کیا جائے، اس کے بعد جو جامع مسجد ہے وہاں اعتکاف کیا جائے، کسی بھی علاقے کی۔ ہاں، اور اگر جامع مسجد میں کسی کے لیے ممکن نہ ہو تو ایسی مسجد جہاں نماز ہوتی ہو عموماً، لیکن وہاں جمعہ نہ ہوتا ہو تو وہاں بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے۔ اور اس سے آخری درجہ ہے کہ جہاں مسجد میں جماعت وغیرہ کا کوئی انتظام نہ ہو لیکن مسجد ہو، ظاہر اس کا بات کرنا بھی اچھا ہے، تو وہاں اس کا کم ہے۔ صحیح صحیح۔ ڈاکٹر صاحب آپ فضائل کے حوالے سے کوئی بات کر رہے ہیں؟ فضائل تو اعتکاف کے جیسے پہلے بھی بیان کیا کہ بندے کے نفس کو کنٹرول کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اگر نفس کنٹرول ہو جائے، اس میں خیر کا پہلو آ جائے تو بندہ اطاعت کی راہ پر چل جاتا ہے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول جو ہے وہ یہاں میں نقل کرنا چاہوں گا۔
آپ بیان فرماتے ہیں کہ الصبر علی الخلوہ علامت الاخلاص، خلوت پر صبر کرنا، استقامت اختیار کرنا، یہ اخلاص کی علامت ہے۔ تو ایک جو اعتکاف ہے وہ ایک خلوت ہے، خلوت نشینی ہے، وہ عزلت ہے، بندہ علیحدگی میں بیٹھتا ہے، اس پہ صبر کرتا ہے، تو بندہ وہ صبر کرتا کرتا اخلاص کے درجے پر پہنچ جاتا ہے۔ اور اخلاص وہ چیز ہے جس کے ذریعے عبادت قبول ہوتی ہے، جس کے ذریعے اللہ کے ہاں قرب ملتا ہے۔ اگر اخلاص نہ ہو تو عمل چاہے پہاڑوں کے برابر ہو وہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوتا، اگر اخلاص ہو تو چاہے عمل چھوٹا سا بھی ہو، ایک کھجور کے ٹکڑے سے بھی کسی کو روزہ افطار کروا رہے ہیں اخلاص کے ساتھ تو وہ اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ اور اگر آپ سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، مختلف ڈشیں کھلا رہے ہیں، اس میں اخلاص نہیں ہے تو وہ ظاہری آپ کو عزت جا تو ملے گی لیکن اللہ کے ہاں وہ مقبولیت نہیں ہوگا۔ تو یہ جو اعتکاف ہے یہ بندے کو اخلاص سکھاتا ہے خلوت کے ذریعے، اور اخلاص اللہ کے ہاں بندے کا درجہ بلند کرتا ہے اور اس کے اعمال کی قبولیت کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ بہترین ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہترین نشانی کی۔ ڈاکٹر صاحب ہم جاننا چاہتے یہ جو اعتکاف ہے اس کا مقصد کیا ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں مزید؟ اعتکاف جیسا کہ اس اعتکاف کے عمل سے واضح ہوتا ہے کہ انسان اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اللہ کے گھر میں آ بیٹھتا ہے۔ تو در حقیقت انسان جو اپنی سوشل لائف گزار رہا ہوتا ہے تو اس میں بہت زیادہ لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، جھوٹ سچ سے واسطہ پڑتا ہے، بری باتیں بھی سنتا ہے اور خود بھی بری باتیں کہتا ہے۔ تو ایک تو مقصد یہ ہے کہ اس کو اپنی ذات پر کنٹرول ہو، جیسے روزے کے اندر کھانا پینا چھوڑا ہے اور اپنی بد نظری چھوڑی ہے اور بری باتیں بہت ساری چھوٹ جاتی ہیں۔ بالکل صحیح۔ تو ایسے یہ جو سننے سنانے کا اور بولنے بلانے کا عمل ہے یہ بھی ایک انسانی زندگی میں بڑی خرابیاں پیدا کرتا ہے۔ بہت زیادہ بولنا، بہت زیادہ سوشل رہنا، ہر وقت نمایاں رہنا، بالکل صحیح، اپنی ایک خواہش، تو یہ ساری کچھ دنوں کے لیے کمزور پڑ جاتی ہے، بند ہو جاتی ہے۔ ایک تو اس کا مقصد یہ نظر آتا ہے کہ تاکہ آدمی ان چیزوں سے بچ جائے، یک طرفہ ہو جائے۔ صحیح۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب وہ بیٹھتا ہے تو وہاں اس کے لیے اب یہ چیزیں تو چھوٹ گئیں، اب کچھ تو کرنا ہے اس نے، ظاہر ہے، تو کچھ مجبوراً ہوگا، کچھ اس کی دلی آمادگی کے ساتھ ہوگا، اور ہمیشہ ہی یہی دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ ہم روزہ رکھتے ہیں نا، کچھ ہمارے اوپر امپوز کیا گیا ہے، روزہ فرض کیا گیا ہے نا، کتب علیکم الصیام، فرض کر دیا اللہ تعالیٰ نے، امپوز کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب کچھ یہ ہے کہ کچھ خود بخود آمادگی ہو جاتی ہے کہ جب یہ بھائی یہ کام کرنا ہی نہیں ہے اور ویسے روزہ رکھا، پھر بندے کو احساس ہوتا ہے تو پھر آدمی کرتا ہے میں قرآن پڑھ لوں، میں کچھ نوافل پڑھوں، میں کچھ دعائیں مانگوں، اللہ تعالیٰ کی طرف موقع ملا ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ کچھ روزے کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ آدمی کو ان چیزوں کی طرف راغب کر ہی دیتی ہے۔ بالکل صحیح۔ جیسے آدمی کو چوٹ لگتی ہے نا تو پھر خام خواہ یعنی نہیں بھی چاہتے ہوئے تو اللہ اللہ نکل ہی آتا ہے منہ سے، بالکل صحیح۔ چاہے وہ اللہ کا منکر ہی کیوں نہ ہو۔ تو جب اللہ کے گھر میں آ کے بیٹھے گا تو گویا ایک طرف اللہ سے لو لگ گئی کہ اللہ تعالیٰ میں تیرے در پہ آ پڑا ہوں، اب تو مجھے سنبھالنے والا ہے، تجھ سے ہی ساری چاہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اس جگہ کا بھی تصور کریں کہ جو ہمیں مرنے کے بعد ملنی ہے وہ کتنی ہوگی، جتنا ہمارے جسم کی لمبائی ہے اس کے مطابق ہی ہماری قبر ہوگی نا، تو وہ تقریباً مسجد کے اندر جو حجرہ بنایا جاتا ہے، کیبن بنایا جاتا ہے، وہ بھی تو ایسے ہی ہے نا کہ ایک انسان اس خیال سے کچھ دیر کے لیے کہ اب سب سے میں اپنے بیوی بچوں سے بھی دور ہو گیا ہوں، دوست احباب کو بھی میں نے چھوڑ دیا ہے، اور اب یہاں میں اللہ تعالیٰ ہے اور میں ہوں، میں اس کے سامنے جواب دہ ہوں، میں اس کی رحمت کا امیدوار ہوں۔ یہی کیفیت جیسے کہ آدمی کو یعنی یہ بھی سمجھ لیتا ہے کہ جو آدمی سمجھتا ہے کہ میری زندگی میں میں ادھر ہو جاؤں گا تو پتہ نہیں دنیا کو کیا ہو جائے گا، نظام ڈسٹرب ہو جائے گا، لوگوں کا عموماً یہی خیال ہے، ماں باپ یہی سمجھتے ہیں کہ میں اگر مر گیا تو تم سارے بھوکے مر جاؤ گے۔ اب وہاں آدمی آ گیا نا تو وہ ذرا سوچے، یہ خیال کرے، اور خیال آتا بھی ہے کہ اس کے باوجود بھی دنیا چل رہی ہے نا، نظام زندگی ساری گہما گہما چل رہی ہے، شاپنگیں بھی ہو رہی ہیں، گھر والے بھی کسی نہ کسی طریقے سے چل رہے ہیں، کوئی بڑا واقعہ نہیں ہوا ہے۔ تو یہ دراصل یہ ایک تصور ہے۔ دراصل قرآن پاک میں اسلام میں رہبانیت سے تو منع کیا گیا، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں ترک دنیا نہیں ہے، بالکل، لیکن وہ کچھ اس کا حصہ کہ تاکہ
اور کسی میں نے حدیث بھی کوئی پڑھی تھی لیکن بڑا عرصہ ہو گیا، اس میں یہی ہے کہ اسلام کی رہبانیت اعتکاف ہے یا جہاد ہے، ٹھیک ہے، یعنی جہاد میں نکلا ہوا ہے وہ بھی سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، اور اسی طرح اعتکاف کے اندر بیٹھا ہوا ہے وہ بھی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے صرف اللہ، لیکن بس اس سے زیادہ نہیں، اس سے لمبا نہیں کہ بہت زیادہ آدمی بالکل ہی دنیا کو چھوڑ کے بیٹھ چلنے والے یہ ایک توازن اس طرف جو ہے نا بالکل۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ جو بات خدا کے ساتھ لو لگانے کا عمل، یعنی معاملہ بھی اب ایسا ہو گیا نا، کورونا کی وجہ سے آپ گھروں تک محدود تو ویسے ہی ہیں، تو اس موقع کو غنیمت جان کر ہم اپنے گھروں میں اگر جس طرح ہم بات کر رہے تھے ابھی اسی موضوع پر کہ حکومت کی جانب سے اس بار پابندی لگ رہی ہے اگر مساجد میں اعتکاف بیٹھنے پر، تو مرد حضرات انہیں کیا کیا جانا چاہیے؟ تو بہتر ہے کہ وہ گھروں میں بھی اعتکاف کر سکتے ہیں، اس طرح بیٹھ سکتے ہیں۔ مجھے کوئی ایسی خبر ابھی تک تو کنفرم تو نہیں ہے، میرا خیال ایسا نہیں ہوگا، اہل علم بھی موجود ہیں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ مساجد میں یہ تو ہو سکتا ہے کہ افراد کم بیٹھیں، بالکل کم افراد کے ساتھ، لیکن یہ ایک بالکل پابندی لگ جانے کی اس کی کوئی وجہ نہیں سمجھ آتی، کیونکہ اگر مسجد میں نماز ہو رہی ہے اور فاصلے پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر اعتکاف بیٹھنے والے 2 یا 4 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ جو ہمارے SOPs ہیں اس کے مطابق بیٹھے ہوئے ہیں تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ پیدا ہونے کا اندیشہ نہیں ہے۔ باقی اہل علم بتائیں گے اگر کوئی فیصلہ آیا ہے تو وہ پھر ہم ان کی طرف رجوع کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اعتکاف کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ شرعی حیثیت کے حوالے سے پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ اعتکاف سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے ساری زندگی جو ہے جب تک زندہ رہے رمضان کے فرض ہونے کے بعد آپ ہمیشہ اعتکاف کیا کرتے تھے۔ حدیث مبارکہ ہے، متفق علیہ حدیث ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے، بخاری اور مسلم میں حدیث آئی ہے کہ آپ بیان فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب رمضان آتا اس میں آخری 10 دن اعتکاف بیٹھتے اور ان 10 دنوں میں اللہ کے ہاں اعتکاف کیا کرتے، اور ساتھ آگے سیدہ عائشہ نے یہ بیان کیا کہ جب آپ اس دنیا سے چلے گئے آپ کے جانے کے بعد آپ کی ازواج مطہرات امہات المومنین وہ اعتکاف کیا کرتی تھی، یعنی یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور آپ نے پوری زندگی جب زندہ رہے اس کو اپنایا ہے، اور اس کے ساتھ تعلیم بھی عطا فرمائی ہے، اور اس کی فضائل بھی ہیں، اس کا اللہ کے ہاں بہت درجہ بھی ہے۔ رمضان المبارک کے لمحے جن لمحوں میں عبادت جو ہے وہ 70 گنا زیادہ ثواب والی ہو جاتی ہے، ان لمحوں میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اعتکاف کرنا، قرآن پڑھنا، خلوت کرنا تو اس کا بہت اعلیٰ درجہ ہے۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یہ بھی صحیح ستہ میں بخاری اور مسلم میں بھی آئی حدیث کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہر رمضان میں ایک اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ جس سال میں آپ کا وصال ہوا اس سال کے رمضان میں آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا، اور اسی طرح ہر رمضان میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام ایک دفعہ قرآن مجید کا دور کرتے تھے۔ جس سال آپ کا وصال ہوا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام نے 2 دفعہ قرآن مجید کا دور کیا۔ تو یہاں سے یہ بات ہمیں ذہن نشین کرنی چاہیے اور سمجھنی چاہیے، اعتکاف ہو، رمضان کا قیام اللیل ہو یا رمضان میں عبادت ہو تو اس کے اندر قرآن مجید کو پڑھنا، کثرت کے ساتھ پڑھنا یہ لازمی ہے، یہ اہم ہے، یہ اصل عبادت ہے جسے سمجھ آتی ہے کہ دین ہمارا کیا ہے۔ فرائض کے ساتھ باقی نوافل کے ساتھ ایک اچھا خاصا وقت جو ہے وہ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت اور اس کے فہم کو دینا چاہیے، تاکہ ہم اس سے کچھ سیکھ سکیں اور کوئی تبدیلی آئے ہمارے ذہن میں، ہمارے باطن میں۔ پہلے بھی اس کی بارے سے نشاندہی کر رہے تھے تو ہم نے دیکھا ہماری مختلف مساجد کے اندر باقاعدہ اس کا اہتمام ہوتا ہے، وہ دینی اسکالرز آتے ہیں، وہاں پر مختلف مسائل پر بات کی جاتی ہے، جو معتکفین حضرات ہیں ان سے اس پر ڈسکشن کی جاتی ہے اور ان کو بتایا جاتا ہے، انہیں پڑھایا جاتا ہے۔ یہ بہت اہم اور اچھی روش ہے ہمارے معاشرے میں، میں اپریشیٹ کرتا ہوں۔ کئی میں خواتین کے مبلغات کے جو ہے یہ بینر پڑھتا ہوں کہ وہ پورا مہینہ قرآن مجید کا دورہ کرواتی ہیں، بالکل ایسے، اور اکثر مساجد میں نماز تراویح کے بعد جو ہے امام صاحب یا خطیب صاحب جو قرآن پاک تراویح میں پڑھا جاتا ہے اس کا خلاصہ بیان کرتے ہیں کہ آج ہم نے یہ پہلا سپارہ پڑھا اور اس کے یہ مضامین تھے، اس میں یہ واقعہ آیا تھا، یعنی اہم مقامات کی طرف نشاندہی کرتے ہیں، تو اس سے بھی لوگوں تک یعنی قرآن مجید کا فہم جاتا ہے، اس کے احکام جاتے ہیں،
تو یہ ایک اچھی روش ہے جو ہمارے معاشرے میں جاری رہنا چاہیے، رائج پذیر ہے اور ترقی پا رہی ہے. اسی طرح چینل بھی جو ہیں یہ جو کر رہے ہیں یہ افہام اور تفہیم کی ایک نشست ہے. رمضان کے مسائل جو ہیں تیاری کر کے آتے ہیں مفکرین علماء اور بیٹھ کے بتاتے ہیں، تو اس سے بھی بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے اور یہ اچھی چیز ہے. رمضان المبارک میں جتنا ٹائم اللہ کی عبادت میں گزرے، اللہ کے دین کے علم میں گزرے، وہ مقبول. موضوع کی طرف واپس آئیں گے. اعتکاف، ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کیا شرائط کیا ہیں اعتکاف پہ بیٹھنے کے لیے؟ اس میں ایک شرط تو ہے خود اس کی نیت کرنا. اعتکاف ہوتا ہی نیت کے ساتھ ہے. صحیح. دوسری چیز ہے اس میں روزے کا ہونا. اعتکاف کے لیے روزے کا ہونا بھی ضروری ہے. تیسری چیز ہے مسجد کے اندر ہونا. اعتکاف مسجد کے اندر ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ چوتھی بات یہ ہے کہ جو حد سے اکبر جس کو کہتے ہیں نا، یعنی عورت یا مرد ہو ان کو جنابت لاحق نہ ہو یا عورت کو حیض و نفاس کا مسئلہ نہ ہو، تو ان دنوں کے اندر ہونا، تو یعنی اس کا پاک ہونا مرد کا یا عورت کا. صحیح. تو یہ کل 4 شرائط آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو اعتکاف کے لیے ضروری ہیں. صحیح. نیت کا ہونا، مسجد میں ہونا، روزہ دار ہونا، اور مرد یا عورت کا پاک صاف ہونا. صحیح صحیح. یہ 4 جو ہیں اصول، بڑے اہم یعنی بڑی ناپاکی سے بچا ہونا. باقی تو ظاہر بنیادی شرائط ہے کہ اگر جب بھی آپ نے اعتکاف پہ بیٹھے تو ان شرائط کا لازمی خیال رکھنا ہے تبھی. جی بالکل بالکل. ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ مستحب امور کیا کیا ہے؟ مستحب امور میں آپ یعنی اس میں قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، قرآن کے ذریعے سے واعظ و نصیحت جیسے ابھی بات ہو رہی تھی وہ کر رہے ہیں، یہ مستحب امور ہیں. اسی طرح آپ کوئی تصنیف و تالیف کا کام بھی اگر کر رہے ہیں کوئی دین کے حوالے سے تو وہ بھی، بلکہ میں ایک وہ بہت بڑا ایک یعنی موسوعہ انسائکلوپیڈیا ٹائپ چیزیں دیکھ رہا تھا جو ہمارے ہر سال سعودی عرب کے اندر حرم پاک میں علماء بیٹھتے تھے، تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ کوئی ایسا علمی یعنی کام کیا جائے. تو وہ 5-7 ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایک پرانا کوئی یعنی نسخہ ہوتا ہے مخطوطہ جس کو کہتے ہیں، وہ چن لیتے ہیں، اس کو ایڈٹ کرتے ہیں، اس کی تحقیق کرتے ہیں، اور وہ پھر ہر رمضان کے بعد وہ 10-15 یعنی علماء کے ایڈٹ کیے ہوئے وہ نسخے چھپ جاتے ہیں، اور بڑی بڑی پرانی کتابیں جو ہیں وہ نئے شیپ میں آ رہی ہیں. تو یعنی میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علمی کام بھی کیا جا سکتا ہے، ایکٹیویٹی میں دعوت و تربیت کا کام بھی کیا جا سکتا ہے. اسی طرح خود یعنی زیادہ مطالعہ کرنا قرآن پاک کا، اس کی تفسیر کو پڑھنا، سیرت کو پڑھنا، جو یعنی دینی امور سے متعلق کام ہے وہ کرنا، یہ ساری چیزیں مستحب ہیں، بالکل پسندیدہ ہیں. یعنی کہ اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ یہ تو سنت اعتکاف ہے جو آخری عشرے میں کیا جاتا ہے. جی اگر کسی کی یہ استعداد نہیں ہے، قدرت نہیں ہے کہ وہ 10 دن کے لیے مسجد میں بیٹھے، تو وہ 3 دن کے لیے بھی، 5 دن کے لیے بھی، 1 دن کے لیے بھی، جتنا اس کے پاس وقت میسر ہے وہ نکال کر اعتکاف کر سکتا ہے. یہ اس کا نفل اعتکاف ہوگا. علاوہ ازیں بھی جب بھی ہم مسجد میں جاتے ہیں تو ناظرین کے لیے بھی یہ ایک رہنمائی ہوگی. تو مسجد میں داخل ہوتے ہوئے ہم دعا کرتے ہیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے مولا اپنی رحمت کے دروازے ہم پر کھول دے. اور ساتھ ہی جو اگلی دعا ہے وہ جو سکھائی جاتی ہے وہ یہ ہے، نویت سنت الاعتکاف، کہ میں جتنا وقت مسجد میں رہوں گا میں اعتکاف میں رہوں گا. بالکل عبادت تو کرنی ہے، عبادت بھی کرنی ہے، مسجد میں نماز بھی پڑھنی ہے. اس نیت کی وجہ سے وہ عبادات اس کی اعتکاف میں شامل ہو جائیں گے. یہ نفلی اعتکاف ہے، کم سے کم وقت میں بھی ہو سکتا ہے، جتنا زیادہ وقت اس میں صرف کریں وہ بھی ہو ایک سکتا تو ہے. مسنون ہے ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ ایک پریکٹس کر سکتے ہیں اور اس سے اپنا اجر و ثواب بالکل بالکل کرنی چاہیے، اور اجر و ثواب سمیٹنے کا ایک بڑی اہم چیز ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کون سے ایسے امور ہیں کہ جو ہم کر سکتے ہیں، جائز تصور کیے جاتے ہیں اعتکاف کے دوران؟ کافی سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں اس دوران. اس میں تو بہت یعنی لمبی چوڑی باتیں ہیں، لیکن بالخصوص میں یہ عرض کر دوں کہ اگر کوئی آدمی اس کے کھانے لانے والا گھر پہ نہیں ہے تو وہ خود گھر سے بغیر، یہ ایک بڑا بنیادی معاملہ ہوتا ہے، جب بھی کھانا لے کے آ سکتا ہے، یہ جائز ہے. اسی طرح جس مسجد میں بیٹھا ہے وہاں جمعہ نہیں ہوتا ہے تو جمعہ پڑھنے کے لیے وہ دوسری مسجد میں جا سکتا ہے. صحیح صحیح. یعنی چھوٹی مسجد میں بیٹھا ہے اور جامع مسجد میں اگر جمعہ ہوتا ہے تو وہاں پہ بھی جمعہ پڑھنے کے لیے جا سکتا ہے. بلکہ اہل علم نے یہ بھی بتایا ہے کہ جس آدمی نے اعتکاف سے پہلے یہ نیت کر لی ہو کہ اگر کوئی میرا جنازہ آئے گا تو میں جنازہ بھی پڑھوں گا تو وہ جنازہ بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن جس نے پہلے سے نیت کی ہوئی. صحیح صحیح صحیح. ٹھیک ہے.
درمیان میں نہیں. لیکن اگر کوئی جمعہ پڑھنے کے لیے گیا ہے یا رفع حاجت کے لیے بھی جا سکتا ہے, جیسے یعنی مسجد میں انتظام نہیں ہے رفع حاجت کا تو باہر جا سکتا ہے. تو اگر اس دورانیے میں کہیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی راستے میں کوئی جنازہ وغیرہ ہو رہا ہو تو شامل ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن بطور خاص جنازے میں نہیں جا سکتا ہے اس عمل کو چھوڑ کر. تو یہ ساری چیزیں جواز کی ہیں, اور باقی آپ پوچھنا چاہیں گے کون سی چیز تو پھر ہمیں پتہ لگے گا. اس لمبی ایک فہرست. ڈاکٹر صاحب کن امور سے پرہیز کرنا چاہیے, کن امور کو جو ہے نہیں اپنانا چاہیے؟ جس طرح ہم کہا جاتا ہے نا کہ نہانے کے حوالے سے بڑا ایک بنیادی, ناخن کاٹنے کے حوالے سے کہا جاتا ہے ناخن نہیں کاٹنے ان دونوں کے دوران, ظاہر ہے پھر وہ کافی ساری چیزیں ہیں. جی اعتکاف تو یعنی بندہ اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق لگانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے, اور اس میں مسجد سے باہر نہیں نکلنا چاہیے, چونکہ مسجد میں سنت اعتکاف ہوتا ہے. آپ بغیر ضرورت کے جب مسجد سے باہر نکل رہے ہیں تو پھر یہ اجازت نہیں ہے. اسی طرح آپ کثرت سے جو نہاتے ہیں بغیر ضرورت کے, وہ بھی جائز نہیں ہے کہ آپ کو اگر تو ضرورت پڑ گئی کوئی بامر مجبوری, اس صورت میں تو نہانے کی اجازت ہے, وضو کی اجازت ہے. بالکل اس طرح ہمارے یہاں گرم موسم ہے, شدید پسینہ ہے, اس کے باوجود اتنی زیادہ سمیل ہو گئی ہے, اتنی زیادہ کہ مسجد میں آنے والے بھی وہ کہتے ہیں بالکل گنجائش موجود ہے اس چیز کی, اور وہ بھی ضرورت کے تحت بالکل فضول باتوں میں ٹائم نہیں گزارنا چاہیے, لوگوں سے گپیں نہیں کرنی چاہیے, فون پہ بیٹھ کے فیس بک نہیں استعمال کرنی چاہیے, سوشل میڈیا کا استعمال. جوان بیٹھتے ہیں جب اعتکاف تو یہ چیز کرتے ہیں. اعتکاف کا یہ نام تو نہیں ہے کہ آپ بیٹھ کے پب جی گیم کھیلتے رہیں, آپ فیس بک پہ جو ہے وہ اسٹیٹس لگاتے رہیں, اسٹیٹس دیکھتے رہیں. یہ تو وہی دنیا ہوئی جو آپ معاشرے کے اندر ہی ہے, بس ایک سوشل. تو ان سارے امور سے اجتناب کرنا چاہیے. اعتکاف کیا ہے تو پھر فون وغیرہ اپنا سارا گھر میں رکھیں, اللہ کے ساتھ تعلق قائم کریں. اگر میں دو باتوں کا اور اضافہ کروں جو قرآن سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ وَلَا تُبَاشِرُهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ, جب مسجد میں ہو تو تم میاں بیوی کے تعلقات نہیں قائم کر سکتے. بالکل ٹھیک ہے, ایک تو یہ بڑی بات ہے. دوسری یہ ہے کہ دنیا کی خرید و فروخت اچھا مسجد میں ویسے ہی منع کیا گیا ہے, اور اعتکاف کے اندر تو اور زیادہ پابندی ہے. صحیح تاکید کر کے منع کیا گیا ہے, کیونکہ اسی کام کو تو چھوڑ کے اصل کہ دنیا کے معاملات جتنے ہیں ان کو جو ہے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے فیس بک کھول کے وہاں کرنا ہے تو پھر وہاں آنے کا فائدہ کیا ہوا. یہ ابھی جو آج کل ساری نیٹ پہ ہی خرید و فروخت ہوتی ہے, تو وہ ادھر اعتکاف گاہ میں موبائل لگایا, کمپیوٹر لگایا, اور ادھر بیٹھ کے بزنس کر رہے ہیں. جی تو اس سے گریز کرنا چاہیے. بالکل ہم اس میں تربیتی نشستیں قائم کریں. اگر وہ واز کرتے ہیں, قرآن کا ترجمہ پڑھاتے ہیں, تبلیغ کرتے ہیں, سیکھتے سکھاتے ہیں, تو یہ ساری چیزیں اچھی ہیں, مستحسن ہیں. اور علاوہ ازیں فضول لوگوں سے ملاقاتیں کرنا, اور مسجد کی کھڑکیوں میں کھڑے ہو کر راہگیروں کو دیکھنا, دیکھتے رہنا, یہ بھی ساری چیزیں بالکل صحیح کہ وہ آپ کا جو پرائمری جو مقصد ہے اس سے ہٹ کے ہیں ساری چیزیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, یقیناً ان چیزوں کا خیال رکھا جائے جب بھی اعتکاف بیٹھے. ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ خواتین کو اعتکاف کہاں کرنا چاہیے؟ خواتین کے لیے جو احناف کے ہاں ہے وہ تو گھر کے اندر ہی, جہاں اس کی کوئی جگہ ہو نماز پڑھنے کی ایک سائڈ میں, وہاں کرنا ہے. اہل حدیث حضرات کے ہاں اگرچہ مسجد کے اندر اعتکاف کیا جاتا ہے, لیکن فقہ حنفی کے اندر یہ ہے کہ یہ مسجد کے اندر عورت کا اعتکاف کرنا مکروہ تنزیہی ہے. یعنی ایسا مکروہ ہے کہ جو حرمت کے قریب تو نہیں ہے, یعنی تھوڑا کم, یعنی آپ ناپسندیدہ کہہ لیں اس کو. صحیح ٹھیک ہے, اگرچہ کر سکتی ہیں لیکن ناپسندیدہ ہے. صحیح اعتکاف تو ہو جائے گا لیکن ناپسندیدہ رہے گا. البتہ اہل حدیث حضرات کے ہاں وہ اس کو زیادہ اچھا سمجھتے ہیں کہ مسجد کے ہی اندر عورتوں کے لیے بھی انتظام ہو. بلکہ بعض عرب میں ممالک میں وہاں تمام مردوں کی مساجد کے ساتھ عورتوں کے مخصوص حصے بنائے گئے ہوتے ہیں, جن کی انٹرنس اور ایگزٹ بالکل ابھی بھی نماز کے حوالے سے ہوتا ہے, سیف ہوتا ہے. بالکل اگر ایسا معاملہ ہو, وہاں نگرانی سیفٹی ہو, تو اس صورت میں تو جائز, ورنہ عورتیں اپنے گھر میں کسی بھی کمرے کو مخصوص کر لیں, جگہ کو, اس میں اعتکاف کریں. اور ابھی یہ جو ہم جس دورانیے سے گزر رہے ہیں, اس میں بھی ہمارے پاس کثرت سے وقت ہے, گھر میں ہے, لاک ڈاؤن ہے, تو ہم سب اپنے خاندان والوں کو اپنے گھر کا کوئی شیڈول بنانا چاہیے کہ فجر کے بعد ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں گے, پھر ہلکا درود کریں گے, افطاری سے پہلے آدھا پونا گھنٹہ ہم دسترخوان پر بیٹھ جائیں گے, بچے نعت پڑھیں گے, قرآن مجید کی تلاوت کریں گے, کچھ مسائل کا ذکر ہوگا, پھر اچھی دعا ہوگی اور افطاری ہوگی, پھر اس کے بعد نماز
اگر اتنے لوگ ہیں گھر میں 5 6 4 تو وہ باجماعت گھر میں اگر نماز ادا کرتے ہیں، مسجد میں اگر ممکن نہیں تو پھر گھر میں باجماعت بھی کر سکتے ہیں. تو اس وقت کو یوٹیلائز کرنا چاہیے ہمیں، اور گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر انہیں دین سیکھنا سکھانا پڑھنا پڑھانا اس کو بھی کرنا چاہیے، چونکہ والدین کے یہ فریضے میں آتا ہے کہ وہ بچوں کو اچھی راہ پہ لگائیں، ان کو دین سکھائیں، دوزخ سے ان کو بچائیں، بچوں کو بھی بیوی کو بھی، والدین ماں بہن سارے گھر کے جتنے افراد ہیں دین کے معاملات میں بیٹھ کر اگر وہ ایک تسبیح درود کی پڑھتے ہیں سارے، اچھی چادر خوبصورت گھر میں بچھا لیتے ہیں، باوضو ہو کر سارے بیٹھ جاتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سارے 100 دفعہ درود پڑھتے ہیں، تو اتنا مبارک عمل ہے جو اللہ رب العزت، اور تو کوئی رد ہو سکتا ہے لیکن درود قبول ہی قبول ہے. بالکل ایسے ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ درود کا جواب بھی دیتے ہیں. بالکل ایسے ہی ڈاکٹر تو صاحب، بالکل آپ جو سچویشن بتا رہے ہیں بڑی آئیڈیل ہے، اور یقیناً جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے، ظاہر ہے ایک لہر ہے تیسری جو چل رہی ہے کووڈ کی، اس کے بارے میں پوچھنے والی تھی ڈاکٹر صاحب سے. ڈاکٹر صاحب نوٹیفیکیشن آج جاری کر دیا گیا ہے کہ پنجاب میں مساجد میں اعتکاف نہیں کر سکیں گے اب مرد حضرات، تو اب کیا متبادل کیا طریقہ کار اپنایا جائے گا؟ اگر ایسی کوئی صورتحال ہے تو ظاہر ہے پھر اعتکاف گھر میں لوگ کر سکتے ہیں، کیونکہ جب ایک نظم مملکت اس چیز کی ضرورت محسوس کرتا ہے اور ہمارے جو جید علماء ہیں وہ بھی اس چیز کو قبول کر لیتے ہیں، تو ظاہر ہے ہم نے دین اہل علم سے ہی سیکھا ہے. تو جب اہل علم اس چیز کو قبول کر لیتے ہیں تو جیسے وہ کہیں گے پھر ہم اسی کے مطابق عمل کرنے کے پابند ہوں گے. ظاہر ہے ایک وبا ہے، ایک مصیبت ہے، بہت مشکل صورتحال ہے، بالکل. تو اس سے نبٹنے کے لیے جو ہمارا ایک یعنی میڈیکل سلسلہ ہے وہ اپنی رائے دے گا، اہل علم اپنا کوئی نہ کوئی بات اس پہ ہوئی ہوگی اگر، بالکل تو پھر ظاہر ہے کہ گھروں میں یعنی اعتکاف کریں گے، کیونکہ خصوصاً جو بڑی عمر کے لوگ ہیں ان کے لیے عموماً یہ پابندی لگائی جاتی ہے. پچھلے سال خود میں نے گھر پہ ہی اعتکاف کیا تھا اسی صورت کی وجہ سے. بس ڈاکٹر صاحب یہ اسی والے سے نوٹیفیکیشن اور خبر آئی ہے، اس حوالے سے ہمیں ابھی نیوز بریک ایک لینی ہے خواتین حضرات، اس کے بعد موضوع کو ہم آگے بڑھائیں گے. کے سامنے پیش کریں. ہاں کرم مانگتا ہوں اور جو مفلس ان کو تو دولت عطا کرے، جو مفلس ان کو تو دولت عطا کرے، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کرے، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کرے، مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں، مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، جو نادار ہیں کچھ نہیں جن کے پلے، جو نادار ہیں کچھ نہیں جن کے پلے، بھی کھاتے حرم کے تو جلوے، بھی کھاتے حرم کے تو جلوے، حضوری میں سب سے عطا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ
دعا مانگتا ہوں. سورت ناتیہ کلام پیش کیا گیا ہے. اب دوسری جانب بڑھیں گے. ڈاکٹر شفاقت علی بغدادی ہمارے ساتھ موجود ہیں. درخواست کریں گے کہ دعا کرائیے گا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہم ربنا تقبل منا صیامنا وقیامنا وصلاتنا وسعینا کما تقبلت من الانبیاء والمرسلین. اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى. اللہم لا سهل الا ما جعلته سهلا سهل امورنا فی الدنیا والآخرہ. یا ارحم الراحمین ہماری حال پر کرم اور رحمت فرما. یا اکرم الاکرمین ہم پر اپنا کرم نازل فرما. یا الہ العالمین ہمیں اپنے ایک و صالح بندوں میں شامل فرما. یا الہ العالمین ہمیں ہر قسم کی برائی اور شر سے محفوظ فرما. یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا رب العالمین. یا رب العالمین ہمیں رزق کے حلال عطا فرما. یا رب العالمین ہمیں رزق کے حلال عطا فرما. یا الہ العالمین ہمیں نیک و صالح اولاد عطا فرما. مولا جن کو تو نیک و صالح اولاد عطا فرمائی ہے مزید استقامت عطا فرما. مولا جتنے لوگ مومن مومنات اس دنیا سے چلے گئے ہیں مولا سب کی بخش فرما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یا ارحم الراحمین جتنے لوگ بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستقلہ عطا فرما. یا الہ العالمین یہ جو کورونا کی بیماری ہے اس سے پوری انسانیت کو محفوظ فرما. مولا تمام انسانیت کو اس بیماری سے محفوظ فرما. یا الہ العالمین ہم نے تیرے لیے روزہ رکھا تو اس روزے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اللہم انی لک صمت و بک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت. وصلی اللہ علی رسولہ وخیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. خواتین حضرات، افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان بلال احسن اور ہیرا جاوید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.